صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کہ میں نے نیک لوگوں کو دین کے معاملے میں سب سے زیادہ جھوٹ پہ پایا. یہ امام مسلم اس زمانے کی بات کر رہے ہیں. اور پھر ساتھ انہوں نے جو کامنٹس کیے ہیں نا وہ بڑے خطرناک ہیں. صحیح مسلم کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ نیک لوگ جھوٹ بولنا نہیں چاہتے, فی البدی ان کی زبان کے اوپر جاری ہو جاتا ہے, یعنی اتنی ان کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے. پھر انہوں نے نقل کیا کہ 100 تابعین ایسے تھے مدینہ شریف میں جنہوں نے صحابہ کی صحبت کی ہوئی تھی. تابعین, ان کے بارے میں اتفاق تھا کہ یہ نیک ہیں, لیکن یہ بھی اتفاق تھا کہ ان سے حدیث نہیں لی جائے گی, کیونکہ حدیث کے لیے ایک معیار رکھا گیا نا کہ اچھے اور برے میں تمیز کر سکتا ہو, یہ نہ ہو کہ جو بات سنی وہ آگے چلا دی. تو یہ امت میں ایک فتنہ آیا کہ لوگوں نے اس قسم کی روایتیں گھڑی لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے, بجائے یہ کہ ان کا تزکیہ قرآن کے ذریعے کرتے, ان کو صحیح بات بتاتے. اس کی بجائے انہوں نے اس قسم کے اعمال لوگوں کو بتانا شروع کر دیے, اور جہاں پہ جینون اعمال بھی ہے نا وہ بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ یہ بتاتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے, اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز, ایک جمعے سے دوسرا جمعہ, اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ ہے. اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے, یہ شرط لگائی. اب ایک بندہ جمعے کی نماز پڑھتا ہے اور اس کے بعد اگلے جمعے کی نماز, اور بیچ میں کوئی نماز نہ پڑھے اور کہ جی مسلم شیعہ میں تو حدیث ہے جس نے ایک جمعہ اور دوسرا جمعہ پڑھ لیا درمیان کے گناہوں کا کفارہ نہیں. سرکار ساتھ موجود ہے, اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو نماز چھوڑنا تو خود کبیرہ گناہ ہے. اب جس نے نماز چھوڑ دی ایک وقت کی بھی, تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ اس کے گناہوں کا کفارہ نہیں بنیں گے. کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو چھوٹے چھوٹے گناہ جو کبھی لا علمی میں ہو جاتے ہیں, انسان کی اس کی طرف توجہ بھی نہیں رہتی ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ درگزر کرے گا. جو کبیرہ گناہ ہے وہ معافی سے, سچی توبہ سے, آئندہ گناہ نہ کرنے سے معاف ہوں گے. یہ ذہن میں رکھیے گا, کبیرہ گناہ نہ نیکیوں سے معاف ہوتے ہیں نہ اس طرح کے اعمال کرنے سے معاف ہوتے ہیں کہ کبیرہ گناہ خود بخود معاف ہو جائے. اور حیران کن بات ہے, جتنے گناہ ہم جانتے ہیں وہ سب کے سب کبیرہ ہیں. شرک, قتل نہ حق, بدکاری, یہ تو 3 قرآن میں آئے نا ایک ہی آیت کے اندر, سورہ الفرقان آیت نمبر 68, 69, 70 میں. اس کے بعد چوری, اس کے بعد جادو کرنا, شراب نوشی کرنا, جھوٹ, غیبت, وعدہ خلافی, ماں باپ کی نافرمانی. اب یہی تو سارے بڑے بڑے گناہ ہیں. رزق حرام, اب یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں. اگر ان سے کوئی نہیں بچ رہا تو ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ نہیں بنے گی. لیکن نماز آپ نے پڑھنی ہے, وہ فرض آپ نے ادا کرنا ہے. اس کی وجہ ہے کہ وہ تو ایک ڈیوٹی ہے.